واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 219 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، ملازمہ جب اپنے گھر پہنچی تو اس کا دوسرا بچہ بھی مر گیا تھا۔ اس کا خاوند بچے کی چارپائی کے قریب کھڑا ہچکیاں لے رہا تھا۔ ملازمہ اپنے مرے ہوئے بچے کے اوپر گری اور لاش کا منہ چوم چوم کر پاگل ہونے لگی اور روتی اور یہی بیان کر رہی تھی کہ مجھے اپنے گناہ کی سزا ملی ہے۔ ناظرین، ربیکہ باقی رات سو نہ سکی۔ وہ کروٹیں بدلتی اور تڑپتی رہی۔ کبھی اسے خیال آتا کہ مرتینہ اس پر رحم کر کے اس کا بچہ واپس دے دے گی، لیکن زیادہ تر اسے دو بڑے ہی بھیانک خیال آ رہے تھے۔ اسے جادوگرنی کا خیال بھی آیا کہ مرتینہ نے اس کا بچہ کسی عمل کے لیے جادوگرنی کو بھی نہ دے دیا ہو۔ صرف ربیکہ کو معلوم تھا کہ مرتینہ جادوگرنی سے کوئی عمل کروا رہی ہے۔ ربیکہ ہی اس جادوگرنی کو مرتینہ کے پاس لے گئی تھی۔ صبح ابھی دھندلی تھی جب ربیکہ شاہی محل میں مرتینہ کے کمرے میں جا پہنچی۔ مرتینہ آخر ملکہ تھی، گو نام ہی کی ملکہ تھی، لیکن اس کی حیثیت ملکہ جیسی ہی تھی۔ وہ سوئی ہوئی تھی۔ ربیکہ کی ممتا اس قدر بھڑکی ہوئی تھی کہ اس نے نتائج سے بے خبر مرتینہ کو جگایا۔ مرتینہ کی آنکھ کھلی تو وہ ربیکہ پر برس پڑی۔ اس نے کہا کہ ربیکہ کو اتنی جلدی آ کر اسے جگانے کی جرت کیسے ہوئی؟ ربیکہ اس کی رازدان تھی، لیکن ربیکہ آخر ملازمہ تھی۔ میرا بچہ مجھے لوٹا دو، ربیکہ نے روتے ہوئے کہا۔ مرتینہ غصے کی حالت میں اٹھ بیٹھی اور پوچھا کہ وہ کیا بک بک کر رہی ہے۔ ربیکہ نے پھر التجا کے لہجے میں کہا کہ مرتینہ اسے اس کا بچہ لوٹا دے۔ ایسی توقع تو رکھی ہی نہیں جا سکتی تھی کہ بچے کے متعلق کچھ بتانا تو دور کی بات ہے، وہ یہ تو تسلیم ہی کر لیتی کہ اس کا بچہ اس نے اٹھوایا ہے اور جادوگرنی کو دے دیا تھا اور اس کا بچہ مارا جا چکا ہے۔ مرتینہ نے ربیکہ کو خوب ڈانٹ پلائی اور کہا کہ پھر اس نے اس پر یہ الزام لگایا تو اسے اس کی بڑی ہی بھیانک سزا ملے گی۔ ربیکہ نے ملازمہ کا نام لے کر کہا کہ اس نے اسے بتایا ہے کہ بچہ مرتینہ کے حکم سے اس نے اٹھایا اور مرتینہ کے حوالے کیا تھا۔ مرتینہ اٹھ کھڑی ہوئی اور کہا کہ وہ ابھی اسی ملازمہ کو بلا کر ایسی سزا دے گی کہ دیکھنے والے کانپ اٹھیں گے۔ ربیکہ نے اسے روک لیا اور کہا کہ اس بیچاری کا دوسرا بچہ بھی رات مر گیا ہے۔ مرتینہ نے جب ربیکہ کی جذباتی حالت دیکھی اور پھر یہ پتا چلا کہ ملازمہ نے راز فاش کر دیا ہے تو اس نے اپنا رویہ فوراً بدل کر نرم کر لیا۔ اس کی حیثیت ایسی تھی کہ وہ ملازمہ کو بلوا کر اسے جھوٹا کہہ دیتی اور اسے ملازمت سے نکال دیتی، لیکن اس کا ضمیر مجرم تھا، اس لیے اس نے ربیکہ کو بہلانے پھسلانے والا طریقہ سوچ لی۔ بیٹھو ربیکہ، مرتینہ نے بڑے پیار سے کہا، دعا کرو میرا بیٹا زندہ رہے، تمہیں ایک اور بچہ مل جائے گا لیکن مجھے نہیں ملے گا۔ ذرا ٹھنڈے دل سے میری بات سن لو، دیکھو میں نے تمہارے بچے کے ساتھ کتنا پیار کیا ہے اور تمہیں ملازمہ نہیں رازدان دوست سمجھتی ہوں، کیا تم میرے لیے اتنی سی قربانی نہیں دے سکتی؟ مرتینہ نے ربیکہ کو صاف صاف بتا دیا کہ اس کا بچہ اسی نے اٹھایا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا، یہ بھی بتایا کہ جادوگرنی بچے کو مار چکی ہے اور اس کا عمل پورا ہو چکا ہے، 10 دنوں تک میرا بیٹا شاہ روم بن جائے گا۔ مرتینہ نے کہا، ادھر وہ تخت پر بیٹھے گا، ادھر میں اس کے ساتھ تمہاری شادی کرا دوں گی اور تم سلطنت روم کی ملکہ کہلاؤ گی۔ ربیکہ کی ذات میں ممتا یوں پھٹی جا رہی تھی جس طرح آتش فشاں کا دہانا پھٹتا ہے۔ وہ شاہی محل کے ان بادشاہوں کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اسے یہ بھی معلوم ہوگا کہ ہرکل اور اس کے بیٹے قسطنطین کو مرتینہ نے ہی مروا دیا تھا۔ اس نے غالباً یہ بھی سوچا ہوگا کہ ملکہ تو مرتینہ خود بننے کو بےتاب ہے، ایک ملازمہ کو کون ملکہ بناتا ہے؟ اگر اس کی شادی ہرکلیوناس کے ساتھ ہو بھی گئی تو یہ چند دنوں کا کھیل ہوگا اور پھر اسے حرم میں پھینک دیا جائے گا۔ لیکن ربیکہ کے دل و دماغ پر اور جذبات پر صرف بچہ غالب تھا۔ وہ ایک بچے کے لیے ہمیشہ تڑپتی ترسی رہتی تھی۔ بچہ ملا تو وہ مرتینہ نے اپنی ذاتی مفاد پر قربان کر دیا۔ مرتینہ نے جب یہ کہا کہ بچے کو جادوگرنی مار چکی ہے تو ربیکہ کا دماغ اس کے قابو سے نکل گیا اور اس پر پاگل پن سوار ہو گیا۔ اس نے واہی تباہی بکنی شروع کر دی۔ وہ بھول ہی گئی تھی کہ وہ ایک بے بس اور بے وسیلہ ملازمہ ہے اور قانون اور انصاف مرتینہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ اسے بڑے آرام سے قتل کروا سکتی ہے۔ ربیکہ کے منہ سے جھاگ پھوٹنے لگی۔ مرتینہ نے اسے یہ بھی کہا کہ وہ منہ سے بولے کہ اپنے بچے کی کتنی قیمت چاہتی ہے، میرے سامنے زر و جواہرات کا ڈھیر لگا دو۔ ربیکہ نے قہر بھری آواز میں کہا، میں اسے ٹھوکر مار کر اپنا بچہ ہی مانگوں
دوں گی۔ مرتینہ اپنی شاہانہ حیثیت میں آ گئی۔ اس نے سلطنت کی ملکہ کے انداز سے ربیکہ کو دھتکار دیا اور کہا کہ وہ فوراً یہاں سے نکل جائے ورنہ وہ اسے قید خانے میں ڈال دے گی اور اس کی باقی عمر کال کوٹری میں گلتی سڑتی گزرے گی۔ مرتینہ نے صرف کہا ہی نہیں بلکہ ربیکہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے زور سے گھمایا اور پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر دھکا دیا اور کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے۔ ربیکہ کی نظر کمرے کے سامنے والی دیوار پر گئی۔ وہاں شاہ ہرکل کی تلوار لٹکی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ہرکل کا لمبا خنجر نیام میں پڑا لٹک رہا تھا۔ یہ دونوں ہتھیار مرتینہ نے ہرکل کی یادگار کے طور پر کمرے میں لٹکا رکھے تھے۔ مرتینہ کو تو یاد آ گیا تھا کہ وہ اس سلطنت کی ملکہ ہے، لیکن ربینہ بالکل ہی بھول چکی تھی کہ وہ اس ملکہ کی ملازمہ ہے۔ وہ مکمل طور پر پاگل ہو چکی تھی۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے لپک کر دیوار سے ہرکل کا خنجر نوچ لیا اور اتنی ہی تیزی سے خنجر نیام سے نکالا۔ نیام پرے پھینکی پیشتر اس کے کہ مرتینہ سمجھ پاتی کہ یہ کیا کر رہی ہے۔ خنجر مرتینہ کے سینے میں اتر چکا تھا۔ ربیکہ نے بڑی ہی تیزی سے مرتینہ کے سینے میں 3 بار خنجر مارا اور مرتینہ ایک چیخ مار کر لڑک گئی اور پھر وہ فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ ربیکہ خون سے لتڑا ہوا خنجر ہاتھ میں لیے باہر نکلی اور چلا چلا کر کہنے لگی، میں نے اپنے بچے کے خون کا انتقام لے لیا ہے۔ اس کی یہ للکار اور پکار جس کسی کے کانوں تک پہنچی وہ دوڑا آیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ملازموں کا اور شاہی خاندان کے کچھ افراد کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ ربیکہ چیختی چلاتی باہر کو جا رہی تھی اور وہ خون آلود خنجر لہراتی جا رہی تھی۔ آوازیں آنے لگی، پکڑو اسے، پکڑو اسے۔ مرتینہ کے کمرے میں جا کر دیکھ لیا گیا تھا کہ وہ لہو لہان مری پڑی ہے۔ کئی آدمی ربیکہ کو پکڑنے کے لیے اس کی طرف دوڑے۔ وہ بھاگی نہیں، پیچھے مڑی اور رک گئی۔ اس نے دیکھا کہ اسے پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں تو اس نے خنجر کا دستہ دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر ہاتھ اوپر کیے اور کہا، میں اپنے بچے کے پاس جا رہی ہوں۔ اس نے بڑی زور سے اپنے دونوں ہاتھ نیچے کو کھینچا اور خنجر آدھے سے زیادہ اس کے سینے میں اتر گیا۔ وہ آہستہ آہستہ گرنے لگی۔ خنجر کو سینے میں ہی رہنے دیا۔ گھٹنوں سے اس کی ٹانگیں دوہری ہوئی اور بڑی آہستہ سے اس کے گھٹنے زمین پر لگے اور پھر وہ ایک پہلو کو لڑک گئی۔ اس سے پکڑنے والے اس تک پہنچے اور اسے سیدھا کر کے پیٹھ کے بل کر دیا۔ وہ آخری سانسیں لے رہی تھی، اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھی اور ہونٹ ہل رہے تھے۔ میرا بچہ مل گیا ہے، اس کے ہونٹوں سے سرگوشیاں پھسل رہی تھی۔ آخر میرا منا مل ہی گیا، اب اسے میرے سینے سے کوئی نہیں نوچ سکتا۔ اس نے اپنے دونوں بازو اپنے سینے پر رکھ کر دبا لیے۔ سینے سے ابھی تک خون بہے جا رہا تھا۔ فوراً ہی بعد اس کی آنکھیں کھلی، ہونٹ ساکن ہو گئے اور پھر آنکھیں کھلی ہی رہ گئی اور ہونٹ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے۔ اگلی ویڈیو کس نمبر 220 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔